ساتھی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، بقیہ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب تشریف لیں۔ آگے آ جائیں ساتھی تھوڑا سا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے بندوں کو نوازنے کے لیے، اپنے پیارے بندوں کو نوازنے کے لیے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں جس میں اللہ سے قربت کو بڑھا سکتا ہے، اللہ سے دوستی کو بڑھا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، رحمتیں اس خاص مواقع میں بڑھ جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک موقع جو ہے وہ رمضان کا موقع ہے، اور رمضان المبارک کی برکات، رحمتیں، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو متوجہ کرتے تھے کہ دیکھو ایک برکت والا مہینہ آنے والا ہے، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ شعبان سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کی آخری راتوں میں بیان فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو ایک مہینہ آنے والا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ آپ ساری زندگی نفل پڑھتے رہو، کبھی فرض کی برابر ثواب نہیں ملتا۔ اس مہینے میں نفل پڑھو گے تو فرضوں کی برابر ثواب ہے، فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کی برابر ثواب ہے۔ اور پھر پہلا اس کا عشرہ، پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے نا، وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا وہ مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم لوگوں پہ رمضان کو، روزوں کو فرض کیا گیا اے ایمان والوں، اس سے پچھلے لوگوں پہ بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ دونوں کا مقصود کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور وہ ہے حصول تقوی، خشیت خداوندی کو حاصل کرنا۔ تقوی اس خوف کو کہتے ہیں جو اللہ کی محبت، اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ ایسی قوت عطا فرماتا ہے، رمضان ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ آدمی کو گناہوں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے، سہولت ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ گناہ تو ہوں گے، غلطی تو ہوگی، لیکن جو مقصود ہے نا اس کا، وہ حصول تقوی ہے۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے، اس کے علاوہ روزے کا جو ہے نا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ اس لیے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وہ ہے کہ اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت گناہوں سے بچنا ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نا، رمضان کے اندر فرائض پورے کر لو، واجبات پورے کر لو اور گناہوں سے بچ جاؤ، 100% ثواب۔ کوئی اور نفلی عبادتوں کی لمبی چوڑی کی ضرورت نہیں رہے گی، بشرط ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے، تکون عابد الناس، سب سے زیادہ عبادت کرنے. تو گناہ سے بچنا مستقل نیکی ہے. یعنی قدرت ہوتے ہوئے مجھے قدرت تھی کہ میں غلط دیکھ سکتا تھا، غلط سن سکتا تھا، غلط بول سکتا تھا، لیکن میں نے آنکھوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی. فرمایا یہ مستقل نیکی ہے اور اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. نفلی عبادات میں یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. تو سب سے بڑا کام جو ہے وہ خاص طور پہ گناہوں سے بچنا ہے. کن گناہوں سے بچنا ہے؟ تو چند گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے رمضان کے اندر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں. حج کے اندر بھی اس کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فحاشی سے بچنا، بے حیائی گفتگو، بے حیا گفتگو، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنا، بے حیائی کی چیزوں کو سننا، ان سب سے بچنا ہے. فحش گوئی سے بچنا ہے، گالم گلوچ سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ آدمی کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، فحاشی سے بچنا ہے. تو اپنے روزے کی فرمایا رمضان کے اندر نیکی کمانا کمال نہیں ہے، نیکی بچانا کمال ہے. تو آپ بیٹھے ہوں گے، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، اجر آپ کا چل رہا ہوتا ہے، نیکیاں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ شور مچانا، چیخنا، چلانا رمضان کے اندر، یہ روزے کے اندر فساد لے کے آتا ہے، روزے کے اجر کو کم کر دیتا ہے. لڑائی جھگڑا کرنا. تو فرمایا رمضان میں جو ہے نا، کوئی تم سے کر بھی رہے تم کہہ دو بھائی انا صائم ہوں، میں روزے سے ہوں، خاموش ہو جاؤ. زبان پہ تھوڑا سا بریک لگانا سیکھے. اور شیطان پوری کوشش کرے گا کسی طرح یہ اجر ضائع کرا دے، کسی طرح اجر ضائع کرے. آپ دیکھو ہمارے ہاں یعنی سب سے بے ہنگام ٹریفک جو ہوتی ہے نا وہ رمضان میں ہوتی ہے، سب سے بے ہنگام. یعنی یہ مہینہ صبر کا ہے، لیکن سب سے زیادہ بے صبری اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے. مہینہ صبر کا ہے، مہینہ برداشت کا ہے، مہینہ غمخاری کا ہے. تو خاص طور پہ اس سے بچنا. اور پھر اسی طریقے سے جھوٹ بات سے بچنا، جھوٹ سے بچنا. زبان کے اندر، زبان کے 3 گناہ جو ہے نا وہ روزے کو فاسد کر دیتے ہیں، روزے کے اجر کو کم کر دیتے ہیں. ایک غیبت، ایک جھوٹ بولنا، اور ایک طعن و تشنیع کرنا، ٹیس کرنا، تانے دینا. تو زبان کے گناہوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ اس سے ٹاکسک پیدا ہوتی ہے، ایک منفی مزاج پیدا ہوتا ہے. تو جھوٹ سے خاص طور پہ بچنا ہے. اور اللہ اکبر فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑا، جھوٹی بات کو نہ چھوڑا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. بھوکا رکھنا مقصود تھوڑی ہے، پیاسا رکھنا تھوڑی مقصود ہے. مقصود تو ایک عبادت ہے، اور وہ عبادت کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا سیکھیں اس ماحول میں. کیونکہ شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور بڑے بڑے شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے. تو اب عمل کرنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا آسان ہے. تو خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں. اور پھر اور کچھ نہیں کرنا بھائی. دیکھو بہت آسان ہے. لکھا ہے کہ غصے سے بچنے میں جو آدمی کے ایموشنز ہوتے ہیں نا، اس کی جو کیمیکل سائنس ہے نا وہ 15 منٹ کی سائنس ہے بس. خوف ہو، حسرت ہو، خوشی ہو، ڈپریشن ہو، غصہ ہو، جو فوری طور پہ طاری ہوتا ہے انسان پہ، یہ 15 منٹ کا ریئیکشن ہے بس. اس 15 منٹ میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اعضاء و جوارح کو کنٹرول کرنا ہے. خود چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں. غصے میں بولو گے تو یہ بریک فیل ہے، اب اس وقت قابو نہیں ہوگا آدمی، یہ فیل بریک ہے. تو پتہ نہیں کیا آل فول بکو گے. تو فرمایا کہ بھائی آدمی جو ہے نا وہ گالم گلوچ کرے گا. تو غصے میں، اس میں آدمی کوشش کرے کہ اس مہینے میں خاص طور پہ اس کو کنٹرول کرے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لکھا کہ بھئی اس مہینے کے اندر اپنے ماتحتوں پہ تھوڑی سی نرمی کر دو.
ان کا بھی روزہ ہے، تھوڑا سا کام جو ہے وہ ہلکا کر دو ان کے لیے، اور خاص طور پہ اپنی گفتگو کے اندر بھی نرمی پیدا کر لو۔ اخلاق میں رمضان میں نرمی پیدا ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے مزاج میں ایسی تبدیلی آنی چاہیے کہ آدمی سامنے والا کہہ سکے کہ روزہ ہے، کہ بھائی لگتا ہے کہ اس کا آج روزہ ہے، اس کے مزاج میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے، اخلاق کے اعتبار سے اتنی بڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے، اخلاق کے اندر مزاج کے اندر جو ہے وہ اتنی نرمی پیدا ہوئی ہے، تو آدمی سمجھ رہا ہے کہ بھائی اس کا جو ہے نا وہ روزہ ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس مہینے میں فقیر مسکین محتاج کو کھانا کھلانا، اس بات کا اہتمام کرو بھائی، اس کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا جس نے افطاری کرائی اس کو پورے کا پورا جو ہے وہ اس کے روزے کا اجر مل رہا ہوتا ہے، چاہے ایک کھجور سے کرا لو۔ پیٹ بھر کے کرائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے فرمایا جنت کی نہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیراب کر دے گا۔ تو روزے میں ایک کام رمضان کے اندر افطاری کرانا بھی ہے۔ پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ ہمارے جو یہ معروف ہے نا کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، اصل مہینہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ بھائی اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے ہوں اور خرچ کرنے والے ہوں، اور خاص طور پہ اس مہینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل بڑھ جایا کرتا تھا۔ اور پھر ہم ایک چیز کے بھی اہتمام کریں کہ وہ خرچ کرنا جو ہے وہ سب سے پہلے تلاش کریں اپنے ان سفید پوش رشتہ داروں کو جن کی ضرورت ہے، یتیم ہے۔ ویسے بھی آپ کی اپنی انکم کے بینیفیشریز میں کوئی نہ کوئی یتیم ہونا چاہیے۔ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو نا تو یتیموں کو اپنی بینیفیشری کی لسٹ میں ڈالتے ہیں۔ وعدہ ہے، فرمایا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشر کے میدان میں میں اس طرح ہوں، میں اور جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا درجہ اسٹیٹس ہے اللہ کے اس کا کہ محبت سے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھ دو، جتنے بال سر ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایسا درجہ حیثیت۔ تو تلاش کرنا چاہیے، سب سے پہلے رشتہ داروں میں تلاش کریں، سفید پوش رشتہ داروں میں تلاش کریں، ان کی مدد کرنا۔ اور پھر خاص طور پہ جو ہے وہ اس کے اندر ہم افطاری کے وقت میں ایک چیز کا اہتمام کرنا، وہ یہ کہ اس کے اندر وقت کا ضیاع نہ کریں۔ ہماری خواتین کا بہت وقت ضائع، بڑا قبولیت کا وقت، 2 وقت بڑے قبولیت کے دعا کے اعتبار سے۔ ویسے تو روزانہ روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، لیکن سحری کے وقت اور افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بھائی کوشش کرو کہ جو کچھ بنانا ہے وہ پہلے بنا کے رکھ دو، پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ 20-25 منٹ، اور اس وقت بیٹھ کے صرف دعا کرو، شکر دعا، دعا شکر، دعا شکر، اس کی عبادت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بھائی ایک اور بہت بڑی عبادت جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، قیام رمضان، جس کی فضیلت بھی میں نے آپ کو سنائی ابھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا قیام کیا اس حال میں ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے جو اجر اس پہ مل رہا ہے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ویسے بھی تہجد کی فضیلت ہے، لیکن اس کے اندر اور بڑھا دیا جاتا ہے جس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو بھائی 20 رکعت تراویح کی نماز ہے، تراویح کا اہتمام کریں خاص طور پہ، اور پھر تہجد کا اہتمام کر لیں۔ تو تہجد جو ہے وہ کم از کم 2 رکعت ہے، ورنہ 8 رکعت جو ہے وہ تہجد پڑھ لے۔ آدمی اٹھ رہا ہوتا ہے، ابھی سے یہ کوشش شروع کر دیں، کیونکہ دیکھو نا بھائی یار راتیں لمبی ہیں، ابھی سے اس کی مشق کریں۔ دیکھیں رمضان کی تیاری شروع ہو چکی ہے، آپ کے پاس اب جو ہے نا کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی دعا رجب سے کرتے تھے کہ اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا دے۔ تو شعبان میں تو اپنے اسکیجولز کو آدمی نا مینیج کرنا شروع کریں۔ کیا مینیج کریں؟ رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، تہجد کا اہتمام کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کریم، رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو ایک عادت ڈالو کہ قرآن کریم کا اہتمام کریں،
اور قرآن کریم کے تینوں حقوق، نہیں آتا ہے تو سیکھیں، اور اس کو تلاوت کرنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اور پھر ترجمہ پڑھ لیا ہے تو تدبر فی القرآن، یہ قرآن کا حق ہے، تفسیر پڑھنا، کوئی ٹائم نکالے اور روزانہ آدھا پون گھنٹہ جو ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ لگائیں، اور جب تفسیر پڑھے تو اپنے لیے کچھ ٹو ڈوز بھی نکالے کہ میری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اس کے ساتھ، اور تلاش کریں۔ قرآن کریم نے علامات بیان کی ہیں مومنین کی، علامات بیان کی ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کی، عباد الرحمن کی، محسنین کی، اہل جنت کی، تو فرمایا اپنے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کیا کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی کوئی ایک ٹائم ایسا ہو جس میں سب قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کا وقت گھر میں متعین کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھائی کوشش کر کے یہاں پہ ذکر کے لیے اور دعا کے لیے وقت نکالنا، یہ خاص طور پہ دعاؤں کا مہینہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا، اور دعا کے اندر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں مانگی ہیں، دعاؤں کا اہتمام، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کو منگتا جو ہے نا، منگتا وہ پسند ہے، اللہ کو پیار آتا ہے، اور آدمی ہاتھ اٹھا دے منگتا کی شکل بنا لے تو نہ نکلے زبان سے تو زبان حال کو بھی اللہ سن رہے ہوتے ہیں، اللہ دل کے حال کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پیار آتا ہے کہ، اور بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو فرمایا 3 کام کریں، ایک تو استغفار کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ اس کلمے کا اہتمام، کچھ وقت نکال کے ذکر کے لیے بیٹھنا، اور اس نیت سے کہ اللہ کی خشیت میرے دل میں آئے، اللہ کی بڑائی میرے دل میں آئے۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، اس کے خاص طور پہ 100 مرتبہ پڑھنا معنی کے استحضار کے ساتھ، اور دعا میں جنت کا سوال، جہنم سے پناہ خاص طور پہ، اور معافی۔ آپ دیکھیں شب قدر کی رات ہے نا، اماں جان نے فرمایا کیا مانگوں اگر مجھے رات پتہ چل جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا بتائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، آپ کو معافی پسند ہے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ تو توبہ کا معنی ہے، توبہ بھی کرنی، استغفار بھی کرنی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ توبہ میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگر کوئی بھائی کسی کے حقوق العباد ہے تو پھر ہم اس کے اعتبار سے لوگوں کے حقوق بھی رمضان سے پہلے ادا کرنے کی فکر کریں، دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ شب قدر کی رات ہے نا، سب کی دعائیں قبول ہیں، اللہ پہلے آسمان پہ ہے، لیکن اگر ہم نے کسی کا حق نہیں دیا ہوا، کسی کا کینہ دل کے اندر ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، رشتہ ناطے توڑنے والا ہے، تو بھائی رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، تاکہ اللہ کی رحمت اترے اس کے اندر۔ یہ اللہ نے دل اپنے لیے بنایا ہے، کینہ بغض حسد عداوتوں کے لیے تو نہیں بنایا ہے، اللہ نے یہ کوئی ڈسٹ بن نہیں بنایا ہے، یہ تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اپنے معاملات کو صاف کرنا، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ دین کا بنیادی حصہ ہے، 75% آف دا دین ہے۔ ریچولز، عبادات تو آپ کی 25% ہے، تو اس 75% پہ بھی اس رمضان کے اندر محنت کرنا کہ اس کے اندر ہم اپنی ایکسلنس کو پیدا کریں۔ تو رمضان سیلف اسیسمنٹ کا مہینہ ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے، ایکسلنس ڈیولپ کرنے کا مہینہ ہے، ہر رول کے اندر، بندگی کے اندر، امتی کے اندر، بیٹے ہونے کے اعتبار سے، ماں باپ ہونے کے اعتبار سے، شوہر ہونے کے اعتبار سے، بھائی ہونے کے اعتبار سے، سسر ہونے کے اعتبار سے، جو بھی رشتے ناتے ہیں ان کو احسن طریقے سے، سلیقے سے ایک مرتبہ سیلف آڈٹ ضرور کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ضرور کریں، کوئی منیمم پرفارمنس لیول طے کریں اور دیکھیں کہ اس منیمم پرفارمنس کو میں میٹ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کیونکہ شیطان تو آپ کو مطمئن رکھتا ہے، خیر ہے بس انشاءاللہ، وہ تو کہتا ہے بس حالات رکھو ٹھیک ہے سب کچھ آل ڈن، لیکن رمضان کے اندر آدمی کو فکر کرنی چاہیے۔ تو دعا کا بھی اہتمام کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دعا میں ہم کوشش کریں کہ بھائی
کچھ وقت نکال کے کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، چاہے وہ افطار کا وقت ہے، چاہے وہ سحری کا وقت ہے، کوئی 20 منٹ آپ الگ سے بیٹھیں، صرف اللہ سے مانگیں اللہ سے میں نے حدیث میں سکھایا کہ یا اللہ مجھے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دے، قبولیت والی دعا سکھا دے، جنت، جہنم سے پناہ، ہدایت، عافیت، رحمت، سکون، چین، اطمینان، اولاد کی فرما برداری، یہ ساری برکت والی روزی، یا اللہ برکت والی روزی عطا فرما، یہ سب چیزیں مانگنے کی ہیں، یہ مانگنے کی چیزیں ہیں، اور یہ سب حسنہ کے اندر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ حسنہ ہے ساری کی ساری، تو اس کو مانگے آدمی۔ اور دعا میں حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتا ہوں، وہ ہاتھ جو اللہ کے دربار میں اٹھ گئے وہ دعا قبول ہو گئی۔ دعا مقبول ہوتی ہے یا تھوڑی سی مؤخر ہوتی ہے، مردود نہیں ہوتی، یہ ایسا چیک ہے کہ باؤنس نہیں ہوتا، یا تو فوری کیش ہوتا ہے یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں جاتا ہے۔ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ رکھا ہے، اور دعا کے ذریعے آدمی اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور دعا انبیاء کرام علیہ السلام کے وظائف میں سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ بزرگوں نے، حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے 70 سالہ تصوف کا خلاصہ دعا 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 دعا۔ عادت ڈالیں اس کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کی عادت ڈالیں، تو آپ کا جو کنیکشن ہے نا وہ اسٹرانگ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آتا ہے، تو فرمایا اللہ دعا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے دربار میں اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا۔ تو اور فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے امتی کا ہر عمل فرشتے لکھنے پہ قادر ہیں، ایک عمل ایسا ہے جو فرشتے لکھنے پہ قادر نہیں۔ آپ کے امتی کا وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکل جائے، انما تطفئ بحور النار، وہ آگ کے سمندروں کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ 2 قطرے ایسے ہیں کہ اللہ کو اس سے زیادہ محبوب قطرہ کوئی نہیں ہے، ایک وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا ہو، اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ کے۔ تو اللہ کی خشیت میں کوشش اس لیے فرمایا ہے کہ جب مانگو تو رو، ان لم تبکو فتباکو، رونے والی شکل بناؤ۔ اول آخر درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، جو دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد بیٹھے رہیں دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، صفے بنتے وقت دعا قبول، یہ سب قبولیت کے اوقات ہیں، سب قبولیت کے اوقات ہیں۔ کیا چیز چاہیے؟ اٹینشن، بس توجہ، اور کچھ نہیں، توجہ۔ صفیں بن رہی ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح سیدھا رکھیو، یا اللہ جس طرح صف میں ٹیڑھ آنے سے تو ناراض ہوتا ہے، دلوں میں ٹیڑھ آتی ہے اس سے بھی تو ناراض ہوتا ہے، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی سیدھا رکھیو۔ ہمارے صفیں بنتے وقت، صفیں بننے کی بھی دعائیں ہیں، صفیں بنتے وقت دعا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات، اور وہ بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر اپنے کچھ اعمال کو آدمی ٹارگٹ کرے ایکسیلنس ڈیولپ کرنے کے لیے، اور میں عرض کرتا ہوں سب سے اللہ کے واسطے اپنی نماز میں ایکسیلنس پیدا کریں، یعنی یہ KPI بنائیں، اپنی یہ ٹارگٹ بنائیں، صبح اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز کا ترجمہ یاد کریں گے، اور جو اس کی دعائیں ہیں ان کا ترجمہ یاد کریں گے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں دعائیں مانگی ہیں، سجدے میں دعائیں مانگی ہیں، اور خاص طور پہ اسی طریقے سے جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قومہ میں جلسہ میں مانگی ہیں وہ دعائیں مانگی۔ اب دیکھیں نا تکبیر تحریمہ شروع ہوئی، ہم نے تو ایک ثنا یاد ہے نا، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اسی کے وقت پہ یاد ہو تو ان صلاتی و نسکی ومحمدی للہ رب العالمین، یاد ہو تو انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کیونکہ یہ تو تجدید عہد وفا ہے جو نماز میں آپ شروع کر رہے ہو، تو اپنی نماز کے تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ اور پھر کچھ وقت خاص طور پہ وہ حضرات جو گھروں میں ہوتے ہی ہیں اور ریٹائرڈ ہی ہیں، ان حضرات سے میں ایک عرض کرتا ہوں رمضان کے اندر
کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں. کوئی وقت ان حضرات سے، علماء سے، ان سے لیں، ان سے کہیں کہ بھائی ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد 1 گھنٹہ کوئی تفسیر کا سیشن رکھیں جس میں ہم آ جائیں گے. پہلے گھر میں تو وقت گزرے گا نا، وقت تو گزرنا ہی ہے. آدمی کب تک سوئے گا؟ بھائی ظہر کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ جائے، مسجد کو آباد کر لے. اپنی مسجد دیکھیں، ہم میں اور مسجد نبوی میں فرق کیا ہے؟ مسجد نبوی 24 گھنٹے ایک آباد مسجد تھی. ہمارا نماز سے پہلے بھی تالا، نماز کے بعد بھی تالا، مسجدیں بند ہیں. تو مسجد کی جو مرکزی حیثیت ہے اس کو آباد کریں. اور اسی لیے ہم نے ان حضرات کے سامنے ایک درخواست رکھی تھی. ان حضرات نے سوچا ہے، مسجد والوں نے، آپ لوگ بھی اس میں تعاون کیجیے گا، بہت ضروری ہے کہ الحمدللہ ان حضرات نے ایک پوری دنیا میں ایک آرگنائزڈ مکتب کا نظام چل رہا ہے. ان حضرات سے درخواست کیے تو انشاءاللہ عید کے بعد سے یہاں بھی آفٹر اسکول بچوں کے لیے آرگنائزڈ مکتب ہوگا پورا، تاکہ پورا قرآن کریم بچوں کے لیے جو ہے وہ بچے دیکھیں. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کیا مسئلہ ہے کہ باطل نے جو حملہ کیا ہے نا، وہ حملہ کیا ہے شہوت کی لائن سے، وہ حملہ کیا ہے بے حیائی کی لائن سے، وہ حملہ کیا ہے فحاشی کی لائن سے. تو ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علی میاں فرمایا کرتے تھے کہ امت کا سب سے بڑا فتنہ فکری ارتداد ہے. یعنی فکری طور پہ اللہ کے حکم میں کامیابی نہیں سمجھ رہا. وہ فکری طور پہ وہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو بٹھا کے اس کی ذہنی فکری تربیت، جو عمر تھی تربیت کی، اس عمر میں تربیت. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی وقت نکالیں، خود بھی قرآن سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی قرآن سکھائیں، اور خاص طور پہ اپنی نمازوں پہ بھی محنت کریں. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان میں مختلف موضوعات ہیں. ایک اہم موضوع ہے، کچھ ساتھیوں نے ابھی مجھ سے درخواست کی تھی، میں نے کہا اس موضوع پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اور وہ ہے ہمارے کچھ موضوعات ہیں، خاص طور پہ مال کے جو حقوق ہیں، جس میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، میراث ہے، وصیت ہے. تو ہم ایک مرتبہ انشاءاللہ ان موضوعات پہ ہم تقسیم کر لیں گے اتوار کو، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جیسے مشورے میں طے ہوگا کسی اتوار کو کسی موضوع کے اعتبار سے انشاءاللہ اس نشست کو جاری رکھیں گے. دین کی مجلس میں بیٹھنا، فقہ کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. دین کا ایک باب سیکھنا بخاری شریف کی روایت ہے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے. اگنورینس از نو ایکسکیوز نیدر ان دس ورلڈ نور ان آخرہ. جہالت عذر نہیں ہے. تو ہم سیکھیں بھی، اس رمضان میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس رمضان کو قیمتی بنائے، صحت، سلامتی، عافیت، قبولیت، رحمت والا رمضان عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.